اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، صرف 4 ہفتے میں مشرکین کو 4 باتیں گراں گزریں۔ ہجرت حبشہ کے لیے حکم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور بنو ہاشم کو بہت ساری پیشکش کی کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے قبیلہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے رد کر دیا۔ پھر قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین کو سمجھ آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا اقدام کیا تو آپ کی حفاظت میں مکہ کی وادی میں مشرکین کے خون سے لالہ ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ایک اور منصوبہ بنایا جو ان کی اب تک کی ظالمانہ کارروائیوں میں سے سب سے زیادہ سنگین تھا، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ اور تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اسی لیے لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے کہ یہ دین ہم تک کتنی قربانیاں دے کر پہنچا ہے۔ اور نئی سیرت کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کا سامان خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان جانے نہ دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کیے۔ اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا پناہ گزین ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی اہمیت اور پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزارا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات روتے رہتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا لگا دیا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم
ان مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زہیر نے، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، تقریر کی، اے لوگو، ہاشم کے بچے بھوکے پیاسے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس ظالمانہ معاہدے کو پاؤں تلے نہ رون دوں میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو پھر اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر معظم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ معظم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود اس کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کیا۔ منصور بن اکرمہ، جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اس پر قہر الہی ہوا، اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار اور محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جان نثاری کے ساتھ آپ کی نصرت اور دستگیری کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر جس طرح مسائل کا مقابلہ کیا، اسے بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بھول سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور دستگیری میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا، وہ حضرت بی بی ختیجہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص
مشیر اور غم خوار نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ نے ہر پریشانی کے موقع پر پوری جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری کی۔ لہٰذا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ دین کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔